ڈائری کی تفصیلات۔ تحریر سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محترم جاوید چودھری۔ یہ محسوس ہو رہا تھا ڈائری پولیس کی آمد کے بعد پھاڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وقت کی کمی کے باعث اسے مکمل طور پر تلف نہیں کیا جا سکا اور یہ 12 جولائی سے 1 جنوری تک الٹی سمت میں سلامت رہ گئی۔ 12 جولائی کے صفحے پر ایک دو جگہ ماموں اور نیوٹرل لکھا ہوا تھا۔ خان صاحب اور بشرا بی بی جنرل باجوہ کو کوڈ ورڈز میں ماموں کہا کرتے تھے، لہذا یہ جنرل باجوہ کے بارے میں ہدایت تھی۔ اسی صفحے پر 2 پن کوڈز یا فگرز لکھی ہوئی تھی، ساتھ ہی اوپر سے نیچے کی طرف 41، پھر 30، پھر 60 اور پھر 30 لکھا تھا۔ یہ کوڈ ورڈز تھے یا پھر کسی لاکر یا اکاؤنٹ کے پن کوڈز تھے۔ ساتھ ہی جلسے کی سرخی تھی اور اس کے نیچے لکھا تھا، گانے صرف اور صرف حب الوطنی کے چلیں گے، ہم دیکھیں گے ضرور ہوگا، فوراً 25 لاکھ کا حساب لیں اور خبردار سے تقریر شروع نہیں کرنی۔ پھر 6 جولائی کے صفحے پر لکھا تھا، اگر گواہ ناراض لگائیں تو پورا صوبہ اور تمام شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے۔ مکمل پیا جام ہونا چاہیے، کل سے اتنا پریشر بنا دینا ہے کہ عدالت کوئی نیگیٹو فیصلہ نہ کر سکے۔ ریلی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، اگلے صفحات پر درج تھا، تکڑے وکیلوں کا ساتھ ہونا چاہیے، وکیلوں کے بندوبست کا فارمولہ بھی لکھا تھا۔ سلمان اکرم راجہ کا ذکر بھی تھا۔ ریلی کے بارے میں کہا گیا تھا، یہ بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں۔ 3 جولائی کے فیصلے پر درج تھا، عدالتوں میں وکیلوں کو کیا کیا سوال اٹھانے چاہیے، خان صاحب کو مخالف وکیلوں کے سوالوں کا کیا جواب دینا چاہیے، انہیں ججوں سے بھی کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک جگہ لکھا تھا، بندیال آ گیا ہے، اس کے ساتھ ہی میاں نواز شریف سے متعلق ایک فقرہ لکھا تھا جس کا مفہوم تھا، چیف جسٹس عمر اتیاب بندیال کے ہوتے ہوئے نواز شریف واپس نہیں آ سکے گا۔ چیف جسٹس کا نام یہاں بھی لکھا گیا، صرف بندیال لکھا گیا اور طرز تحریر خاصا فرینک تھا۔ 23 جون کے صفحے پر خان صاحب کے لیے دعائیں لکھی تھیں، ان میں انقلاب کا ذکر بھی تھا اور ایک نیا نظام لانے کا عندیہ بھی۔ اگلے صفحات پر پیلے رنگ کی چھوٹی سی چٹ پھاڑ کر اس کی دردیں رکھی ہوئی تھی، یہ کوئی اہم پیغام تھا جیسے بعضا پھاڑ دیا گیا تھا مگر پھینکا نہیں گیا تھا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، کپڑوں کا سٹینڈ بوبی سے منگوانا ہے اور جاوید افریقی کو جوسر مشین کا کہنا ہے 8 اپریل کو صفحہ پھٹا ہوا تھا، یہ بھی جلدی میں پھاڑا گیا تھا۔ ایک صفحے کے کونے پر 6 بار اللہ کا لفظ لکھا تھا، یہ غالباً تسبیح تھی۔ 17 جنوری کے صفحے پر سٹی بینک لاہور کا اکاؤنٹ، اس کا نمبر اور پن کوڈ درج تھا۔ 6 پاسپورٹس کے نمبرز اور ایکسپائری ڈیٹس بھی لکھی تھی۔ پہلا پاسپورٹ 22 مارچ 2022 کو بنا تھا اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ 21 مارچ 2027 تھی۔ 12 جنوری کے صفحے پر بینک الفلاح بلو ایریا اور الائڈ بینک کے اکاؤنٹس کا ذکر تھا، چیک باکس کا حوالہ بھی تھا۔ 3 جنوری کے صفحے پر 6 دعائیں لکھی تھی۔ 2 جنوری کے صفحے پر دوبارہ 3 کوڈ ورڈز درج تھے، جبکہ 1 جنوری کا صفحہ بہت اہم تھا، اس پر خان کے روز کے معمول لکھے تھے۔ لکھا تھا، بیڈ شیٹ اور خان کے تولیے روز دیکھنے ہیں، یہ دھلے ہوئے ہونے چاہیے، کپڑوں کو رات کو جھاڑ پونچھ کر دیکھا جائے۔ اس کے نیچے روٹین کا گراف تھا جس میں لکھا تھا، 1 قہوہ شہد جوس، 2 ایکسرسائز، پھر گھنٹے بعد چائے، 3 ایک کیلشیم، 4 کھانا، گوشت، کباب، مچھلی، سلاد کے پتے، 5 رات 12 بجے دودھ، اور اسی کے نیچے لکھا تھا، وضو، زور، ورد۔ اس سے آگے چل کر ایک صفحے پر سٹار 10 اگست لکھا تھا اور کوڑ کے ساتھ لا منسٹر وزیر قانون داخلہ یاسمین راشد لکھا تھا۔ یہ پوری ڈائری دیکھنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے اور یہ منہ سے بہت کچھ بولتی ہے۔ یہ ڈائری میرے دوست اور DIG عمران قشور نے برآمد کی اور یہ اب سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں نے ڈائری کی خبر 11 اگست کو بریک کی تو میرے چند دوستوں نے چند سوال اٹھائے۔ پہلا سوال تھا، کیا گارنٹی ہے کہ ڈائری واقعی بشرا بی بی کی ہے؟ اس کا جواب ہے، ڈائری کی ہینڈ رائٹنگ بشرا بی بی کی ہینڈ رائٹنگ سے میچ کرتی ہے۔ دوسرا سوال تھا، کسی کی پرسنل ڈائری پڑھنا غیر اخلاقی فعل نہیں کیا؟ اس کا جواب ہے، ڈائری جب تک پرسنل رہے یہ اس وقت تک پرسنل ہوتی ہے، لیکن جب یہ سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن جائے تو نوعیت بدل جاتی ہے۔ اس وقت بھی ہزاروں ڈائریاں لائبریریوں اور عجائب گھروں میں پڑھی ہیں اور انہیں روزانہ ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ علامہ اقبال، قائد اعظم اور فاطمہ جناح کی ڈائریاں بھی پڑھی جاتی ہیں۔
ایوب خان کی ڈائریوں پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آئنسٹائن، چارلس ڈارون، مارکو پولو کی ڈائریاں بھی پبلک ہیں۔ بشریٰ بی بی کی یہ ڈائری بھی اب سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے اور اسے اب تک درجنوں سرکاری اور غیر سرکاری لوگ پڑھ چکے ہیں، لہذا میں نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی۔ اور تیسرا سوال، میں اس تک کیسے پہنچ گیا؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے، صحافیوں کا کیا کام ہوتا ہے، ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک حکومت بھی نہیں پہنچ پاتی۔ مثلاً 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے گھر پر امریکی حملے کے اگلے دن میں اس کے گھر میں گھس گیا۔ میں نے تمام کمرے گھوم پھر کر دیکھے، حتیٰ کہ اس برآمدہ نما کمرے میں بھی گیا جہاں اسامہ بن لادن چھت کے رسے سے لٹک کر ایکسرسائز کیا کرتے تھے۔ مجھے اس کی CDs کی کلیکشن بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا اور ان اینکرز کے نام بھی پڑھنے کا موقع ملا جن کے وہ ریکارڈ شوز دیکھتا تھا۔ اسامہ بن لادن نے گھر میں سیکورٹی کی وجہ سے نیٹ اور کیبل نہیں لگوائی تھی۔ اس کے لیے شوز اور خبریں ریکارڈ ہوتی تھی، ان کی CD بنتی تھی، یہ CDs اس کے گھر پہنچتی تھی اور اسامہ بن لادن بعد ازاں اپنے CD پلیئر پر انہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس کے ادویات کا ریک دیکھنے کا موقع بھی ملا، اس میں بھارت کے ایک مسلمان حکیم کی مجموعہ بھی تھی اور مجھے اس ڈائری کو پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا جس میں اس نے اس پٹواری کا ذکر کیا تھا جس نے اس کے ساتھیوں سے 50,000 روپے رشوت لے کر زمین ٹرانسفر کی تھی۔ اس کے گھر میں بچوں کے کھلونے بھی تھے اور 3 زبانوں میں بچوں کی کتابیں بھی، لہذا میں تو اسامہ کے گھر تک بھی پہنچ گیا تھا اور جنرل باجوہ تک بھی اور بشریٰ بی بی کے نکاح نامے اور حکمار تک بھی، اور یہ میرا کام ہے اور صحافی ہوتے ہی اس کام کے لیے ہیں۔ ہم اگر نئی سٹوریز پر کام نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا اس کے علاوہ کیا کام ہے؟ میں ڈائری کی طرف واپس آتا ہوں۔ ڈائری پڑھنے کے بعد 3 آراء پیدا ہوتی ہیں۔ ایک، عمران خان مکمل طور پر بشریٰ بی بی کے زیر اثر ہیں، ان کے کھانے پینے اور دعاؤں تک کا فیصلہ بی بی کرتی ہیں۔ عام حالات میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، دنیا کے 90% خاوندوں کے فیصلے ان کی بیویاں کرتی ہیں، لیکن جہاں ریاست اور سیاست کے امور آ جاتے ہیں وہاں معاملہ بدل جاتا ہے۔ بشریٰ بی بی اگر سیاستدان ہوتی یا ان کا کوئی تجربہ ہوتا تو بھی یہ چیز قابل فہم تھی، جبکہ یہ مکمل طور پر ہاؤس وائف ہیں، لہذا یہ ریاست اور سیاست کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ دوسرا، وزیر اعظم کے 99% اقدامات آفیشیل سیکرٹ ہوتے ہیں اور یہ انہیں خفیہ رکھنے کے پابند ہوتے ہیں۔ خان اگر سرکاری راز اپنی اہلیہ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا تو یہ ناقابل برداشت اور خوفناک تھا۔ تیسرا، ریاست ایک پریکٹیکل چیز ہوتی ہے، یہ موکلات، جنوں اور وظائف سے نہیں چلائی جا سکتی۔ صدقات، خیرات اور وظائف کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، لیکن اگر وزیر اعظم جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید سے ملاقات سے پہلے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ سے قبل اور چین کے صدر کے سامنے بیٹھنے سے پہلے کالا بکرا آمنے سامنے سے گزار کر اس کا گوشت چیلوں اور کووں کو کھلائے گا یا اپنے بیڈ روم میں ہڈیاں اور تویز رکھنا شروع کر دے گا تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ دوسرا، اگر وزیر اعظم ریاستی امور میں مواکلات مشورہ شروع کر دیں یا وہ بیگم صاحبہ کے وظیفے اور مراقبے کے خاتمے کا انتظار کرنے لگیں تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے؟ علیم خان نے بتایا تھا، فیڈرل سیکرٹریز کا فیصلہ بھی بیگم صاحبہ تصویریں دیکھ کر کیا کرتی تھی، انہیں امیدواروں کی تصویریں بھجوائی جاتی تھی، وہ تصویروں پر کچھ پڑھ کر فیصلہ کرتی تھی اور وزیر اعظم ان کے حکم کے مطابق آرڈر جاری کر دیتے تھے۔ عثمان بزدار اور ان کے پرنسپل سیکرٹری طارق رشید کا فیصلہ بھی بیگم صاحبہ نے اپنی روحانی طاقتوں کے ذریعے کیا تھا۔ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم اور بیگم صاحبہ کے لیے مفید ثابت ہو، لیکن 12 کروڑ لوگوں کے صوبے اور 25 کروڑ عوام کے ملک نے اس کی کتنی قیمت ادا کی ہے اب پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ ڈائری یہ ثابت کرتی ہے یہ ملک 3.5 سال عمران خان کی بجائے بشریٰ بی بی چلاتی رہی ہیں یا پھر ان کے موکلات۔